السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کے لیے طبعاً پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں کی اور اولاد کی اور ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کی اور امتیازی نشان کے ساتھ داغے ہوئے گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا دار طبعاً یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے پاس خوبصورت اور مالدار عورتیں ہوں ان کی زوجیت میں۔ اور آج کل بھی دیکھ لیں، مالدار لوگ یا پیسے والے لوگ یا اس سوچ رکھنے والے لوگ اکثر مالدار گھرانے میں اس لیے شادیاں کرتے ہیں کہ یا تو ان کی طرف سے کچھ مال مل جائے گا یا دونوں طرف کا مال اکٹھا ہو کر ان کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اس بات کی پرواہ کم کی جاتی ہے کہ جن 4 وجوہات کی بنا پر رشتہ کیا جانا چاہیے، یعنی مال جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، خاندان، خوبصورتی یا دینداری، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین ہے، تو اس کی تو پرواہ کی کم کی جاتی ہے، لیکن مال کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اولاد ہو، اور اولاد میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ زیادہ لڑکے ہوں. آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ترقی یافتہ زمانے میں بھی یہ سوچ ہے اور بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے یہ سوچ کہ لڑکے پیدا ہوں اور باپ کی طرح دنیا داری کے کاموں میں باپ کے ساتھ کام کریں. پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مال ہو، ڈھیروں ڈھیر مال کی خواہش ہو، اور جتنا مال آتا ہے اتنی زیادہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کوشش ہوتی ہے کہ جس ذریعے سے بھی مال حاصل ہو سکتا ہے کیا جائے. دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بھی زمینیں بنائی جا سکیں تو بنائی جائیں، دوسروں کے پلاٹوں پر بھی قبضہ کیا جائے، کاروبار پھیلایا جائے، کارخانے لگائے جائیں، سواریوں کے لیے کاریں خریدی جائیں. ایک گاڑی کی ضرورت ہے تو 3 4 گاڑیاں رکھی جائیں، اور پھر ہر نئے ماڈل کی کار خریدنا فرض سمجھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب دنیاوی زندگی کے عارضی سامان ہیں. ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ان عارضی سامانوں کے پیچھے پھرتا رہے. دنیا کے پیچھے پھرنا تو کافروں کا کام ہے، غیر مومنوں کا کام ہے. تمہارا مطمئن نظر تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس خوبصورت اور پاکیزہ تعلیم کے باوجود مسلمانوں نے دنیا کو ہی مطمئن نظر بنا لیا ہے اور حرص اور ہوس انتہا تک پہنچ چکی ہے. دجال کے دجل کی ایک یہ بھی تدبیر تھی جس سے مسلمانوں کو دین سے پیچھے ہٹانا تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو اور قناعت اور سادگی کو بلا دیا گیا ہے اور ہوا و ہوس کی طرف زیادہ رغبت ہے، اور امیر سے امیر تر بننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. بس ان حالات میں احمدیوں کو خاص طور پر ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہر طبقہ کے احمدی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قناعت اور سادگی کو اپنائیں. تو دین کی خدمت کے بھی مواقع میسر آئیں گے، دین کی خاطر مالی قربانی کی بھی توفیق ملے گی، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی خدمت کی بھی توفیق ملے گی، ان کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھی توفیق ملے گی، اور دنیا کے کاموں میں فنا ہونے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات پہ جالانے کی بھی توفیق ملے گی. اور آخر کو انسان نے اللہ تعالیٰ کی حضوری آخر ہونا ہے، حاضر ہونا ہے. یہی اسی طرح زندگی چلتی ہے، ایک دن تو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی بہترین جگہ ہے، اور یہ بہترین جگہ اس وقت حاصل ہوگی جب دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رضا کی حصول کی کوشش کرو گے اور میرے احکامات پر عمل کرو گے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یعنی اور یہ دنیا کی زندگی غفلت اور کھیل تماشا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی دراصل حقیقی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے. تو فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی اور اس کی چکا چوند بھی اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ لیں. یہ تو کافروں کا کام ہے کہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ اصل مقصود اس کا
اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ دنیا کے پیچھے دوڑنا۔ اور جب تک انسان میں قناعت پیدا نہ ہو، سادگی پیدا نہ ہو، وہ ہمیشہ مالی لحاظ سے اپنے سے بہتر کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر قناعت ہوگی تو اس کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ فلاں کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر عمل کرے گا کہ نیکیوں میں اپنے سے بہتر کو دیکھو اور رشک کرو، اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور ہمیشہ یہ سامنے رہے گا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں بھی یہی کہا کہ کاش تم جانتے کہ دنیا کی طرف بڑھ کر کس تباہی کی طرف تم جا رہے ہو۔ دنیا کی سہولیات اور چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اپنانا، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر قناعت نہ کرنا اور دوسرے سے حسد کرنا، اپنی زندگی کو سادہ بنا کر اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے دین کی ضروریات کے لیے قربانی نہ دینا برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال برائی نہیں ہے، بلکہ وہ سوچ جس کے تحت بعض ایسے کام کیے جاتے ہیں وہ بری ہے، اور ہر احمدی کو بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ لازمی چندہ جات کو یا اپنے اوپر وعدے کیے ہوئے چندے ان کو تو پسے پش ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو کم نہیں کرتے۔ اگر قناعت ہوگی اور سادگی ہوگی تو چندوں کے بوجھ کو کبھی بھی محسوس نہیں کریں گا۔ تو ہر احمدی کو ہمیشہ قناعت اور سادگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم بھی موجود ہو جائے گی، ہمارے دل بھی وسیع ہو جائیں گے۔ اب اس بارے میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متقی بنو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، حقیقی مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ کم ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں تقویٰ کے بعد جو سب سے دوسری اہم بات بیان کی گئی ہے وہ قناعت ہے، کہ قناعت اختیار کرو، کیونکہ قناعت تمہیں شکر گزار بندہ بنا دے گی۔ اور اگر تم شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم پھر میرے فضلوں کو اور بھی زیادہ حاصل کرنے والے ہوگے۔ مومن کا کام ہے کہ پوری محنت سے اپنے کام پر توجہ دے، تمام میسر وسائل کو بروئے کار لائے، اور پھر جو کچھ حاصل ہو اس پر قناعت کرے، اور الحمدللہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے اس طرح نوازتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب بعض دفعہ بعض لوگوں کو ان کی پسند کا کام یا پسند کی تنخواہ نہیں ملتی بعض دفعہ، اور یہ صورت پاکستان وغیرہ تیسری دنیا کے ممالک میں بھی ہے، اور یہاں یورپ امریکہ وغیرہ میں بھی ہے۔
کہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اکثر آج کل کے جو حالات ہیں دنیا کے معاشی، اس میں مرضی کا یا اس معیار کا کام نہیں ملتا، کیونکہ بے روزگاری بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں جو کچھ بھی کام میسر آتا ہے کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہرحال بہتر ہے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ پھر میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں مشورے کے لیے، تو میں نے جس کو بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ جو بھی کام ملتا ہے کر لو، تو پہلے جو فارغ تھے اب کچھ نہ کچھ کام پر لگ گئے ہیں، اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کام پر لگنے کے بعد وہ بہتر کام کی تلاش کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور قناعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے پھر بہتری کے سامان بھی پیدا فرما دیے اور بہتر ملازمتیں مل گئیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی میری ضرورت ہے اور یہ بھی میری ضرورت ہے، لیکن جب قناعت کی عادت پڑ جائے تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جنہیں وہ پہلے بہت اہم سمجھتا تھا، اور اس طرح بچت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، اور ایک احمدی کو بچت کی عادت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی خاطر مالی قربانی کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، تو ایک نیکی سے دوسری نیکیاں جنم لیتی رہتی ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی انتہائی کنجوس ہو، وہ تو صرف بچت کر کے صرف پیسے ہی جوڑتا ہے، وہ تو استثناء ہوتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی اور اعتدال نصف معیشت ہے، اور لوگوں سے محبت سے پیش آنا نصف عقل ہے، اور سوال کو بہتر رنگ میں پیش کرنا نصف علم ہے۔ تو یہ دیکھیں، میانہ روی اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا، اپنے جو حالات ہیں ان کو آپ اس حدیث کے مطابق آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے حالات ہیں ان پہ مالی لحاظ سے تم نصف جو تمہارے ضروریات ہیں ان کو تم پورا کر لیتے ہو صرف کنٹرول کرنے سے ہی، اعتدال کے ساتھ اخراجات کرنے سے ہی۔ پھر فرمایا، عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اس حالت میں فرمانبرداری اختیار کی جبکہ اس کا رزق صرف اس قدر ہو کہ جس میں وہ مشکل گزارا ہوتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت بخشی ہو۔ تو دیکھیں، قناعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے کم پیسے والوں کے لیے بھی ویسی کوئی شرمندگی کی بات نہیں، اگر شکر گزاری ہے تو فلاح بھی آپ کا مقدر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی بھی ہو، جو قناعت نہیں کرتے لوگ اور حرص میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی بھی ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی آ جائے، اور اس کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو قناعت نہ کرنے والوں کا یہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے کہ حریص آدمی تو پھر یہی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس آ جائے، اور تب بھی اس کی حرص نہیں بھرتی، حرص نہیں پوری ہوتی، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے یہی حرص اسے اس دنیا میں بھی جہنم میں مبتلا کیے رکھتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ حرص جو ہے وہ بہرحال ایک تکلیف میں مبتلا رکھتی ہے۔ تو مومن کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسی سوچ بن جاتی ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور توجہ کرتے ہوئے
جھکنا چاہیے. اگر انسان سچے دل سے جھکے اللہ تعالیٰ کے حضور، توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اب بعض لوگ اچھے بھلے اپنے کاروبار ہونے کے باوجود دوسروں کے پیسوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں، اور کئی کم تجربہ کار اپنی بے عقلی سے یا زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنے پیسوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر نظام جماعت کو لکھتے ہیں یا مجھے لکھتے ہیں کہ فلاں احمدی کو ہم نے اس طرح اتنی رقم دی تھی، وہ سب کچھ کھا گیا اور اب ہم خالی ہاتھ ہو گئے ہیں، تو ہماری مدد کی جائے اور رقم ہمیں واپس دلوائی جائے. تو یہ تو پہلے سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ واقعی یہ کاروبار اس طرح ہو بھی سکتا تھا کہ نہیں ہے صرف کسی نے باتوں میں لگا کے چکنی چپڑی سنا کے بتا کے اور تمہارے سے پیسے رقم بٹور لی. اگر قناعت کرتے رہتے اور کم منافع پر بھی کماتے رہتے تو ایسے حالات تو نہ پیدا ہوتے کم از کم، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سرمایہ اب تک کئی گنا زیادہ ہو چکا ہوتا. اب اس کے بعد جب رقم ضائع ہوگی، منافع تو کیا ملنا تھا، رقم بھی گئی، اصل سرمایہ بھی گیا. لیکن ساتھ ہی میں ان احمدیوں کو بھی جو اس طرح کے کاروبار کا لالچ دے کر دوسروں کے رقم بٹورتے ہیں اور کاروبار میں بینکوں سے دوسرے شخص کی ضمانت پر رقم لے کر لگاتے ہیں، کاغذات بناتے ہیں دوسروں کے نام پر، غلط بیانی کرتے ہیں اور دوسروں کو ان کی جائیداد یا رقم سے محروم کر دیتے ہیں. ان کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے. ان کو میں کہتا ہوں دنیا کی اتنی حرص کیا ہو گئی ہے. اگر قناعت کرتے، اگر امیر سے امیر تر بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا خوف پیش نظر رکھتے تو ایسی حرکت کبھی نہ کرتے، جماعتی خدمات سے بھی محروم نہ ہوتے اور اپنے ماحول میں شرمندگی بھی نہ اٹھاتے. ہم باوجود اس بات کا علم ہونے کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نصیحت کی ہے، ہر بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے، احمدی ماحول میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر نظر نہ رکھو مالی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، بلکہ اپنے سے کم تر کو دیکھو. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہ جانو اور شکر ادا کر سکو. پھر بھی ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ حدیث کا کہ اپنے سے امیر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے لوگ، اور یہی ہوس ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ بھی ہمارے پاس آ جائے. یا کم امیر کو بھی دیکھ کر کسی کے پاس چاہے تھوڑا پیسہ ہی اس کو دیکھ کر بھی بعض لوگوں کی ہرس بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہم ان مسائل پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے اندر خدا کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی بندے کے دل میں ایمان اور حرص جمع ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والے کبھی جہنم کو نہیں دیکھیں گے، ان کو تب جہنم کا دھواں کبھی نہیں پہنچے گا. اور جس کے دل میں ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو، پکا ایمان ہو، مومن ہے، تو وہ کبھی بھی دنیاوی معاملات میں حریص نہیں ہو سکتا. ایک روایت میں ہے
کہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دلی اطمینان اور جسمانی صحت کے ساتھ صبح کی اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، اس نے گویا ساری دنیا جیت لی اور اس کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں۔ تو یہ قناعت ہو تبھی میسر آ سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جس قدر انسان کشمکش سے بچا ہوا ہو اسی قدر اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کشمکش والے کے سینہ میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی یہی آرام ہے کہ کشمکش سے نجات ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا، راستے میں ایک فقیر جس نے بمشکل اپنی سطر ہی ڈھانکا ہوا تھا، یعنی گلنگوٹی یا جانگیا پہنا ہوگا، اس نے اس سے پوچھا کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اس گھوڑے سوار کو توجہ ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئی ہیں؟ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں ترک کر دیں تو گویا سب حاصل ہو گیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی ہوتی ہے، لیکن جب قناعت کر کے سب کو چھوڑ دے تو گویا سب کچھ ملنا ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو اپنے زائد از ضرورت مال کو خدا کے محتاج بندوں اور دین کے کاموں پر لگائے تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تو ضرورت سے زیادہ مال کو اہل ضرورت پر خرچ نہیں کرے گا تو آخر کار یہ تیرے حق میں برا ہوگا، اور اگر تیرے پاس زائد از ضرورت مال نہیں ہے بلکہ اتنا ہی مال ہے جو تیری بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اگر تو اس میں سے خرچ نہ کرے تو خرچ نہ کرنے پر اللہ تجھے ملامت نہیں کرے گا، اور خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بھی ایسے امراء ہیں جو دل کھول کر اپنے مال میں سے علاوہ لازمی چندہ جات کے یا دوسرے وعدوں کے جو روٹین کے چندے ہیں یا تحریکات ہیں ان میں ادائیگی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مساجد کی تعمیر کے لیے، ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے یا دوسرے جماعتی منصوبوں کے لیے چندے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی ہرس نہیں، بلکہ ہرس ہے تو صرف یہ کہ خدا راضی ہو جائے اور اس کی جماعت کے لیے خرچ کرنے کی جتنی زیادہ سے زیادہ وہ توفیق پائیں۔ اللہ کرے کہ ایسے لوگوں کی تعداد جماعت میں بڑھتی چلی جائے جن میں قناعت بھی ہو، قربانی کی روح بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی ہرس بھی ہو۔ پھر اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا نمونہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیسے رہتے تھے تو آپ فرمانے لگیں کہ عام انسانوں کی طرح رہتے تھے اور گھریلو کاموں میں اہل خانہ کی مدد فرماتے تھے اور اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کر کے کہ آج لوگوں کے پاس کتنی دولت اور جائیداد ہے، فرمایا حضرت عمر کے زمانے میں کافی فراوانی ہو گئی تھی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہوا ہے کہ سارا دن بھوک میں گزر جاتا، حتیٰ کہ آپ کو اتنی مقدار میں ردی کھجوریں بھی میسر نہ آتی ہیں کہ جن سے اپنی بھوک ہی مٹا لیتے ہیں۔ پھر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد سے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کا آٹا نہیں دیکھا۔ میر سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ جب سے آپ کو اللہ نے نبی پہ بنایا اس وقت سے لے کر وصال تک چھنا ہوا آٹا نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا کہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کو آپ لوگ کیسے کھاتے تھے؟
تو بیان کرتے ہیں کہ ہم جو جو کو پیستے تھے اور آٹے کو منہ سے پھونک مارتے تھے تو کچھ بھوسی اڑ جاتی تھی، اور بقیہ کی روٹی جو موٹا موٹا اس میں سے تھا وہ نکل جاتا تھا زیادہ موٹا، اور بقیہ کی روٹی پکاتے اور کھا لیتے تھے۔ اس لیے ایک دفعہ نرم روٹی کھاتے ہوئے حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نرم لقمہ جو تھا وہ حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سے یہ میسر نہ تھا، اور آپ نے ہمیشہ سخت روٹی کھائی۔ ام سعد کہتی ہیں کہ رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے پوچھا کہ ناشتہ کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ سرکہ کتنا عمدہ سالن ہے۔ یہ سادگی اور قناعت دونوں چیزیں تھیں۔ پھر دعا کی ہے اللہ سے برکت ڈال، یہ میرے سے پہلے نبیوں کا بھی کھانا تھا، جس گھر میں سرکہ ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے جو سنتھیٹک سرکے ہیں وہ پیٹ بھی خراب کر دیتے ہیں، اصل سرکہ ہونا چاہیے۔ قناعت کے یہ معیار ہیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ ہم آج کل عمدہ کھانے کھانے کے بعد بھی یہ نخرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں نمک زیادہ ہے، یا اس میں مرچ کم ہے، یا اس میں مرچ زیادہ ہے، تو اس میں ہزاروں قسم کے نقص نکال رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ ایسی خوراک میسر ہے اس زمانے میں ہمیں۔ تو آج کل یہ نہیں کہ سرکہ ہی صرف کھائے آدمی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جیسے کہ میں نے پہلے کہا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن شکر ادا کرتے ہوئے، اور شکر کے جذبات پہلے سے زیادہ بڑھنے چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے کہ یہ کھجور اس روٹی کا سالن ہے۔ بس یہ جو حدیث ہے اس کا نمونہ اس زمانے میں آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ میں نے گوشت کا منہ نہیں دیکھا، اکثر مسی روٹی یا اچار اور دال کے ساتھ کھا لیتا ہوں۔ فرمایا آج بھی اچار کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ روٹی کیا ہوتی تھی؟ ایک چپا روٹی کا ہوتا جو آپ کھایا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث ہے، یہ اور بھی تڑپا دیتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قناعت اور سادگی سے زندگی گزاری ہے، نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے اہل خانہ نے بھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ بھانجے ہم دیکھتے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ اس پر میں نے پوچھا خالہ پھر آپ زندہ کس چیز پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھجوریں کھاتے اور پانی پیتے تھے، سوائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری ہمسائے تھے، ان کے دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول اللہ کو ان کا دودھ توفتاً بھیجتے تھے جو آپ ہمیں پلا دیتے تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی، اور ان دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تھے۔ حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئیں لیکن مل نہ سکیں، حضرت عائشہ سے ملیں اور آنے کی وجہ بتائی۔ جب حضور باہر سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، ہم بستروں میں لیٹ چکے تھے،
حضور کے تشریف لانے پر ہم اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں، لیٹے رہو۔ حضور ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضور کے قدموں کی ٹھنڈک حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم بستروں میں لیٹنے لگو تو 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے، یعنی ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے گا اور اس قسم کے سوال سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تو آج بھی ہر حاجت مند کو یہ طریق اپنانا چاہیے ہمیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر نبی کریم نے ان کو بنیادی ضرورت کا صرف تھوڑا سا سامان دیا تھا، جو یہ تھا ایک خمیلہ ریشمی چادر، چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے ریشے تھے، آٹا پیسنے کی چکی، مشکیزہ، 2 گھڑے۔ یہ کل جہیز تھا جو حضرت فاطمہ کو دیا۔ اب آج کل کی شادی بیاہوں پر فضول خرچی اتنی ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں بھی اور یورپ میں بھی، مغرب کے دوسرے ممالک میں بھی۔ اب تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس طرف لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ ایک تو جہیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، زیور بنانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، پھر دعوتوں میں غیر ضروری اخراجات اور نام و نمود کی دوڑ ہے، اور جو بیچارہ نہ کر سکے، اگر خود کر سکتے ہیں اپنے وسائل کی وجہ سے ٹھیک ہے، لیکن جو نہ کر سکے باتیں بناتے ہیں، پھر بلایا تھا اور وہاں یہ تھا اور وہ تھا، اور پھر کئی دن مختلف ناموں سے رسمیں جاری ہو چکی ہیں اور دعوتیں کی جاتی ہیں۔ دعوت تو صرف ایک دعوت ولیمہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اسلام کی جو صحیح تعلیم میں۔ اس کے علاوہ تو جس کو توفیق نہیں ہے اس کی دنیا دکھاوے کی خاطر تو دعوتیں کرنی نہیں چاہیے، اور کبھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں جب مہمان آتے ہیں تو ہلکی پھلکی مہمان نوازی فرض ہے، وہ کر دی جائے، اور پھر جس کے پاس وسائل ہیں وہ اگر کر لیتا ہے دعوت تو اپنے ہی وسائل سے خرچ کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی اپنے اوپر بوجھ ڈال کر جس کے کم وسائل ہیں یا جس کی اتنی توفیق نہیں ہے اس کو قرض لے کر یا پھر امداد کی درخواست دے کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کم وسائل والوں کو حد المقدور کوشش یہ کرنی چاہیے جتنا کم سے کم خرچ ہو کریں، کیونکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ اب جماعت میں جو مریم شادی فنڈ کے نام سے مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم شروع فرمائی تھی تاکہ ضرورت مند بچیوں کی شادیوں کے لیے جو فنڈ کچھ مہیا کیا جا سکے اخراجات، تو اس میں سے ایک سادہ اندازے کے مطابق جماعت رقم دیتی ہے، لیکن اس پر بھی بعض لوگوں کی طرف سے مطالبے آ جاتے ہیں کہ رقم تھوڑی ہے، ہم نے یہ بھی خرچ کرنا ہے اور یہ بھی خرچ کرنا ہے، حالانکہ وہ تمام غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جماعت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وسائل کے مطابق احمدی بچیوں کا خیال رکھے گی، ان کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرے گی، شادیوں میں جو کچھ ہو سکتا ہے کیا جائے گا، لیکن ان کے والدین کو بھی قناعت اور شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت اب دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص قریبیوں میں کس طرح قناعت کے اعلیٰ معیار پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن تغلب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال اور قیدی آئے، آپ نے ان اموال کو تقسیم فرمایا
کچھ لوگوں کو دیا اور بعض کو کچھ نہ دیا۔ آپ کو اطلاع ملی جن لوگوں کو کچھ نہیں ملا وہ بڑے افسردہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید حضور ان سے ناراض ہیں۔ اس پر آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بعض اوقات میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا، لیکن جس کو میں نہیں دیتا وہ مجھے اس آدمی سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں مال و دولت کی خواہش اور حرص ہوتی ہے، اور بعض کے متعلق مجھے یہ بھروسہ اور اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی، بے نیازی اور استغنا رکھا ہے، اور عمر بن تغلب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹ پا کر بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تو اس زمانے میں بھی ایک مثال ہمیں ملتی ہے، ایک مثال کئی ہوں گی جو میرے سامنے ہے۔ قادیان میں ایک دفعہ مہمان زیادہ آ گئے، حضرت میر محمد اسحاق صاحب انچارج تھے دار ضیافت کے، تو کھانا نہیں بچا، بلکہ جو کام کرنے والے تھے کھانا پکانے والے ان کے لیے بھی نہیں بچا، تو ایک آدمی کا صرف کھانا رہ گیا اور دو باورچی تھے ایسے جن کو کھانا جنہوں نے نہیں کھایا تھا۔ تو حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ فلاں کو دے دو اور دوسرے کو رہنے دو۔ تو بعض شیطان تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا، فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ ایک ایسا شخص تھا، وہ دوسرے کے پاس گیا کہ دیکھو میر صاحب کو نے ایک آدمی کا کھانا تھا، میر صاحب نے اس کو دے دیا اور تمہیں نہیں دیا۔ وہ دوسرا بڑا فراست تھی اس میں، شاید یہی حدیث بھی اس کے سامنے ہو۔ اس نے کہا میر صاحب کو پتہ ہے کہ اس کو اگر کھانا نہ ملا تو وہ اعتراض کرے گا اور مجھے نہ ملا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کیونکہ تعلق میر صاحب کو میرے سے زیادہ ہے۔ پھر سادگی، قناعت اور کسی پر بوجھ نہ بننے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس قدر تلقین فرماتے تھے کہ تکلیف وہ گوارا کرتے رہتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور اپنا جو بھی کام ہو محنت کر کے مزدوری کر کے کماتے تھے اور خود کھاتے تھے۔ حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص رسی لے کر جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیوں کو گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بازار میں آتا ہے اور اسے بیچتا ہے اور اس طرح اپنا گزارا چلاتا ہے اور اپنی آبرو اور خودداری پر حرف نہیں آنے دیتا، وہ بہت ہی معزز، اور اس کا یہ طرز عمل لوگوں سے بھیک مانگنے سے 1000 درجے بہتر ہے، نہ معلوم وہ لوگ اس کے مانگنے پر اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کیا نمونہ دکھاتے ہیں، اور یہ نمونہ جو تھا وہ اپنے ماننے والوں سے بھی پسند کرتے تھے، سادہ زندگی کا اور قناعت کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ تمام تکلفات جو کہ آج کل یورپ نے لوازم زندگی بنا رکھے ہیں، یعنی زندگی کے لیے لازمی ضروری سمجھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری مجلس پاک ہے۔ رسم و عادت کے ہم پابند نہیں ہیں، اس حد تک ہر ایک عادت کی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کے ترک سے کسی تکلیف یا معصیت کا اندیشہ نہ ہو، تکلیف نہ ہو یا گناہ نہ ہو۔ باقی کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ہم سادہ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مباحثہ امرتسر کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی امرتسر میں رہائش کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، یہاں جن کے موبائل فون ہیں وہ بند رکھیں۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ اتنی چوڑی تھی کہ آپ کا نیچے کا جسم گھٹنوں تک زمین پر تھا، مگر آپ نہایت بے تکلفی اور سادگی سے اس پر لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان واقعات کا دکھ دیکھ کر میرے اور میاں اعلیٰ دین صاحب کے دل پر کیا گزرا۔ آنکھوں کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ گزر گیا
کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ کوئی گدا بنوا کر حاضر کریں؟ ارشاد ہوا، مجھ کو دنیا سے کیا غرض، مجھ کو دنیا سے اس قدر تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے راہ میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں علی الدین صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کوئی دری بچھا دی جائے تو فرمایا، نہیں، میں سونے کی غرض سے تو نہیں لیٹا تھا، کام میں آرام سے حرج ہوتا ہے اور یہ آرام کے دن نہیں ہیں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کرنل الطاف علی خان صاحب نے مجھ سے کہا، میں حضرت صاحب سے تخلیہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ کرنیل صاحب کوٹ پتلون پہنے، داڑھی مونچھ منڈوائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تم اندر چلے جاؤ، باہر سے ہم کسی کو نہ آنے دیں گے، پوچھنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ چنانچہ کرنل صاحب اندر چلے گئے اور آدھ گھنٹے کے قریب حضرت صاحب کے پاس تخلیہ میں رہے۔ کرنیل صاحب جب باہر آئے تو چشم پر آب تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا باتیں کی جو ایسی حالت ہے؟ رو رہے تھے یعنی۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں اندر گیا تو حضرت صاحب اپنے خیال میں بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب اپنے خیال میں بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بوریے پر حضور کا گھٹنا ہی تھا اور باقی زمین پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، حضور زمین پر بیٹھے ہیں، اور حضور نے یہ سمجھا کہ غالباً میں یعنی کرنل صاحب بوریے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے حضور نے اپنا صافہ بوریے پر بچھا دیا اور فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھیں۔ یہ حالت دیکھ کر میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے عرض کی کہ اگرچہ میں ولایت میں بپتسمہ لے چکا ہوں مگر اتنا بے ایمان نہیں ہوا کہ حضور کے صافے پر بیٹھ جاؤں۔ حضور فرمانے لگے، کچھ مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ بلا تکلف بیٹھ جائیں۔ میں صافے کو ہاتھ سے ہٹا کر بوریے پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا حال سنانا شروع کیا کہ میں شراب بہت پیتا ہوں اور دیگر گناہ بھی کرتا ہوں، خدا رسول کا نام نہیں جانتا، لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، مگر جو عیوب مجھے لگ گئے ہیں ان کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جب تک میں حضور کے پاس بیٹھا رہا میری حالت دگرگوں ہوتی رہی اور میں روتا رہا، اور ایسی حالت میں اقرار کر کے کہ میں استغفار اور نماز ضرور پڑھا کروں گا آپ کی اجازت لے کر آ گیا۔ وہ اثر میرے دل پر اب تک ہے۔ پھر آج کل ایک فیشن ہے چھری کانٹے سے کھانے کا، وہ تو خیر کوئی حرج نہیں، کھا لینا چاہیے، لیکن اس فیشن میں کیونکہ یہاں کے لوگ بائیں ہاتھ سے کانٹا پکڑ کے کھاتے ہیں، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ اس بارے میں بھی احمدیوں کو جو اسلامی تعلیم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ روب دجال میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کے استعمال تو غلط نہیں ہے۔ حضرت اقدس کا مسیح علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں میں کہ آپ نے فرمایا چھری کانٹے سے کھانے پہ کہ شریعت اسلام نے چھری سے کاٹ کر کھانے سے تو منع نہیں کیا، ہاں تکلف سے ایک بات یا فعل پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے، اس خیال سے کہ اس قوم سے مشابہت نہ ہو جاوے، ورنہ یوں تو ثابت ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا، اور یہ فعل اس لیے کیا کہ تا امت کو تکلیف نہ ہو۔ جائز ضرورتوں پر اس طرح کھانا جائز ہے، مگر بالکل اس کا پابند ہونا اور تکلف کرنا اور کھانے کے دوسرے طریقوں کو حقیر جاننا منع ہے، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی نوبت تتبع کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ان کی طرح طہارت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ من تشابہ بقوم فہو منہم سے مراد یہی ہے کہ التزاماً ان باتوں کو نہ کرے، ورنہ بعض وقت ایک جائز ضرورت کے لحاظ سے کر لینا منع نہیں ہے، جیسے کہ بعض دفعہ کام کی کثرت ہوتی ہے اور بیٹھے لکھتے ہوتے ہیں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ کھانا میز پر لگا دو اور اس پر کھا لیا کرتے ہیں، اور صف پر بھی کھا لیتے ہیں نیچے بیٹھ کے۔
چارپائی پر بھی کھا لیتے ہیں. تو ایسی باتوں میں صرف گزارا کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ تشبہ کے معنی اس حدیث میں یہی ہیں کہ اس لکیر کو لازم پکڑ لینا ورنہ ہمارے دین کی سادگی تو ایسی شے ہے کہ جس پر دیگر اقوام نے رش کھایا ہے اور خواہش کی ہے کہ کاش ان کے مذہب میں ہوتی، اور انگریزوں نے ان کی تعریف کی ہے، اور اکثر رسول ان لوگوں نے عرب سے لے کر استعمال کیے ہیں، مگر اب رسم پرستی کی خاطر وہ مجبور ہیں، ترک نہیں کر سکتے. اب میں واقفین کے لیے ایک اقتباس کو پڑھتا ہوں. آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے حالات بہت بدل گئے ہیں، اور واقفین زندگی کے لیے بھی جماعت وسائل کے لحاظ سے جس حد تک سہولتیں بہم پہنچا سکتی ہے پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن واقفین زندگی اور واقفین نو بھی اب بعض اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ جو شعور کی عمر ہے، اور جامعہ میں بھی ہیں، کچھ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں. تو ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ الفاظ جو میں پڑھوں گا، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں. علمیت کا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں ہے. ایسے ہوں کہ نخوت اور تکبر سے بکلی پاک ہوں، اور ہماری صحبت میں رہ کر یا کم از کم ہماری کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے ان کی علمیت کامل درجہ تک پہنچی ہوئی ہو. تبلیغ کے سلسلے کے واسطے ایسے آدمیوں کے دوروں کی ضرورت ہے مگر ایسے لائق آدمی مل جائیں کہ وہ اپنی زندگی اسراف میں وقف کر دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز ممالک میں جایا کرتے تھے. یہ جو چین کے ملک میں کئی کروڑ مسلمان ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی صحابہ میں سے کوئی شخص پہنچا ہوگا. اگر اسی طرح 20 یا 30 آدمی متفرق مقامات پر چلے جائیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ہزاروں دے دیے ہیں، تو بہت جلد تبلیغ ہو سکتی ہے. سینکڑوں تو میدان میں ہیں اور ہزاروں پیچھے سے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مگر جب تک ایسے آدمی ہمارے منشا کے مطابق اور قناعت شعار نہ ہوں، تب تک ہم ان کو پورے اختیارات بھی نہیں دے سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے کانے اور جفا کش تھے کہ بعض اوقات صرف درختوں کے پتوں پر ہی گزر کر لیتے تھے. اس زمانے میں بھی کچھ عرصہ پہلے افریقہ میں بعض مبلغین ہمارے گئے ہیں، اور وہ معمولی غذا کھا کے گزارا کرتے رہے ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگیوں میں سادگی پیدا کریں اور قناعت پیدا کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.